بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ چہرہ بوڑھا دکھائی دینے لگے تو دودھ میں چھوارے ڈال کر پی جاؤ، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں سے پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ جمعے کو اور صبح کو ناخن کاٹ لیا کرو، اس سے گھر میں غربت نہیں آئے گی بلکہ برکت ہوگی۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد ہوگا۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہے۔ تھوک پھینکنے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلد خراب کر دیتا ہے۔ نیم گرم پانی پیو، ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ شام کو مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چہرے کو دھو کر سویا کرو، برے خواب نہیں آئیں گے۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ لہسن کھاؤ، دل مضبوط ہوگا۔ جب بھی کوئی آپ کو پریشانی ہو، تھکاوٹ ہو، ادرک والی چائے پیو، آرام آئے گا۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ انسان کی خوشی بس 10 دن تک رہتی ہے، بظاہر کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ سونے سے قبل بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں گے تو آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور کبھی بھی نہیں گریں گے۔ جس گھر میں روزانہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ ادرک اور ہلدی والی چائے بنا کر پینے سے جسم میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ اگر بلی کسی برتن میں کچھ کھا پی لے تو وہ چیز پاک رہتی ہے۔ بطخ کے انڈے کھانے سے آپ دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ بطخ کا سوپ پینے سے معدہ صاف اور توانا ہو جاتا ہے۔ کھیرے کو چہرے پر رگڑ دینے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں 1 سیب ڈال کر نہار منہ استعمال کر لیا کرے۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر جلدی گھیر لیتی ہے۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ نظام انہضام کا ڈسٹرب ہونا ہے۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی سے کھانے سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے گردوں کے درد سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کرو۔ اگر آپ دبلا پن کے شکار ہو تو اور وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کریں۔ بدن کے اندر کمزوری ہو تو رئیس کھجور ہونے کھانے کی سے چابی جان میں حضرت جان آ علی جائے رضی گی۔ اللہ تعالیٰ عنہ سے لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص ہر روز صبح کو اور شام کو یہ کلمات طیبات 100 مرتبہ پڑھے گا وہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، غنا کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ اگر رات کو نیند نہ آئے اور بے چینی محسوس ہو رہی ہو تو سرسوں یا زیتون کا تیل لے کر ہلکے ہاتھوں سے پاؤں کے تلووں کی مالش کریں، انشاءاللہ گہری اور پرسکون نیند آئے گی۔ بچوں کا قد بڑھانے کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ 11 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح گٹھلیاں نکال کر دودھ شامل کر کے ملک شیک بنا لیں اور بچوں کو پلائیں۔ کچھ ہی عرصے میں
قد بڑھ جائے گا۔ بہت ہی کمال کا ٹونک ہے۔ ادرک کے چھوٹے ٹکڑے 12 عدد پانی 2 کپ پانی میں ادرک کے ٹکڑوں کو جوش دلائیں اور چھان کر 1 کپ نیم گرم صبح و شام کھانے کے فوراً بعد پئیں۔ دن میں ایک بار استعمال سے ہی پیٹ کول ہو اور رانوں کی چربی کم ہو جائے گی اور واضح فرق نظر آئے گا۔ کالے اور لمبے بال کے لیے پاؤ بھر ناریل کے تیل میں مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال کر ابال لیں اور روزانہ سر پر لگائیں۔ اس سے بال خوب بڑھیں گے اور لمبے بھی ہو جائیں گے۔ کھانے کے ساتھ کچی ہری مرچ ضرور کھائیں۔ ہری مرچ جسم کی چربی کو ختم کرتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو ایک پیاز کاٹ کر اخبار میں پھیلا دیں۔ تھوڑی دیر میں خستہ ہو جائے تو اس کو سالن میں ڈال دیں اور لیموں کا رس ڈال دیں۔ اس عمل سے سالن میں مرچیں کم ہو جائیں گی۔ جب چاول ابالیں تو اس کا پانی پھینکیں مت، بلکہ اس میں 1 چمچ السی اور 1 چمچ روز میری اور 1 مٹھی کڑی پتہ ڈال کر پکا لیں۔ جب گاڑھا ہو جائے تو اس کو چھان کر کسی بوتل میں رکھ دیں۔ ہر روز اپنے سر پر لگائیں اور چند گھنٹوں بعد تازہ پانی سے دھو لیں۔ نرم، ملائم اور چمکیلے ہونے کے ساتھ ساتھ گھنے بھی ہوں گے۔ گوبھی پکانے کے بعد 5 عدد کالی مرچ پیس کر اوپر چھڑک دیں۔ انشاءاللہ گوبھی کا بادی پن ختم ہو جائے گا۔ اگر چہرے پر چھائیاں ہیں تو ابلے ہوئے چقندر کھائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ پپیتے کے ایک ٹکڑے کو انگوٹھے سے مس لیں۔ اس میں چند قطرے عرق گلاب ملا کر ہاتھ نیچے سے اوپر کی جانب لے جاتے ہوئے جھریوں پر لگائیں، پھر ٹھنڈے پانی سے منہ دھوئیں اور عرق گلاب چہرے پر لگائیں۔ اس عمل کو دہرانے سے چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ لوگوں کی شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے جو لوگ بات کرتے وقت آنکھیں نہیں ملاتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ وہ نرم دل ہیں۔ اگر آپ انتہائی جذباتی ہیں تو آپ آسانی سے جوڑ توڑ کرنے والوں کا نشانہ بن جاتے ہیں اور حاسد آپ کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے والے آپ کے بولنے سے پہلے ہی آپ کے ارادوں کو جانتے ہیں، لیکن وہ کوئی رد عمل اس لیے نہیں دیتے کیونکہ وہ ہر چیز کا حساب لگا رہے ہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس ان لوگوں سے دور ہو جاتا ہے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ایسے گھر جس میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی، جس گھر میں نعمتوں کی توہین یا ناشکری کی جاتی ہے۔ دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غرور و تکبر کرنے سے بچائے۔ اگر کسی جگہ یا مکان میں جنات ظاہر ہونے کا خدشہ ہے تو وہاں تیز آواز سے اذان دیں، انشاءاللہ جنات بھاگ جائیں گے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ زیادہ سستی انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد خوب چمک اٹھیں تو نمکین پانی سے دھوئیں۔ اس گھر میں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہو۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی نہیں تھکتا۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اسی سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی جسمانی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ دل کے دورے کا شکار ہو جاتا ہے۔ پاؤں سن ہونے لگیں تو چند چیزوں سے پرہیز کریں: چاول، دہی اور کولڈ ڈرنکس۔ زمین سے جب بھی اٹھو کسی سہارے کے بغیر اٹھو۔ زمین پر جب بھی بیٹھو ٹیک کے بغیر بیٹھو۔ ایسا کرنے سے جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ رات کو چاول کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی وہ کھجور زیادہ کھائیں۔ پسینے سے جان چھڑانے کے لیے پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکری کا ملائیے اور اسے اپنے بدن پر بہائیں۔ تلے ہوئے کھانے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، جبکہ یہ موٹاپے کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے آپ کی زندگی دنیا کے کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے، بلکہ دنیا میں لاکھوں ایسے ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ نہانے سے پہلے پانی میں آدھا چمچ نمک ملا لو، خارش نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ انتہائی مفید ہے۔ روزانہ زیادہ ٹھنڈا پانی سے نہانے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ دہی موٹاپے کا دشمن ہے، اس کو کھانے سے جلدی پگھلتی ہے، ہڈیوں کے کمزور ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلا نہایت مفید ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات بھولے نہیں
تو روز صبح نہار منہ 3 دانے بادام شہد میں ڈبو کر کھائیں۔ ناشتے کے 2 گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہا ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھنے سے ناک کھل جائے گا۔ دل کے مریضوں کے لیے سیب کھانا نہایت مفید ہے۔ یہ دل گھبراہٹ کو دور کرتا ہے اور دل کو قوت دیتا ہے۔ جو انسان ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ 1 گلاس دودھ میں 5 کھجوریں اور حسب ذائقہ سونف ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں۔ اس کا جوس بنا کر پی لیں۔ جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ خواب میں میٹھی چیز، مٹھائی وغیرہ کھانا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی علامت ہے۔ نیند کی گولیاں کھانا چھوڑ دو کیونکہ یہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے برعکس سونے سے قبل صرف 1 گلاس دودھ پی کر آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ مشاہدے سے ثابت ہے کہ شیر خوار بچے دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں بلکہ مائیں انہیں سلانے کے لیے انہیں دودھ پلاتی ہیں۔ بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اور دل و دماغ سے تکبر نکل جاتا ہے۔ بھیڑ کو پالنے سے انسان کی ہمت پیدا ہوتی ہے۔ کمزور ہڈیوں کو طاقت دینی ہے تو دیسی مرغ کا سوپ پی لیا کرو۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو 3 باتیں سیکھ لو۔ ہر جگہ کامیابی حاصل کرو مگر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہ کہ شہرت کے لیے، تاکہ آپ کی خود اعتمادی میں ہی نہ آئے۔ مشکلات اور پریشانیوں میں مت گھبرائیں کیونکہ مشکلات کے بعد آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیموں کا چھلکا اور نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ کیڑوں کو گھر سے بھگانا ہے تو یہ جس جگہ نظر آئے اس جگہ کا فور جلا دیں۔ پخانہ جب بھی آئے تو فوراً کر لیا کرو، اس سے فالج کا خطرہ کم ہوگا۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جسم میں خون بڑھانا ہے تو انار کھاؤ۔ اگر آپ کے ہاتھ کالے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھائیں۔ ادرک والی چائے جسم کے درد کو دور کرتی ہے۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ جس دانت میں درد ہو اس کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں، افاقہ ہوگا۔ پیٹ کے بل سونے سے اجتناب کریں، اس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ جسم سے پسینے کی بدبو آتی ہو تو عرق گلاب میں پانی ڈال کر نہا لو۔ اگر زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لو، اس سے کافی مدد ملے گی۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو چہرے پر دہی لگائیں، انگوٹھے پر تیل لگایا کرو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ نیم کا رس زخم پر لگانے سے زخم جلدی ٹھیک ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر آپ مرچ مسالے سے بھرپور یا روغنی غذا کھانے کے بعد اس کے ساتھ پودینے کے چند پتے کھا لیں تو کھانا بآسانی ہضم ہو جاتا ہے اور سینے پر جلن یا بھاری پن کی شکایت نہیں ہوتی۔ طبی ماہرین کے مطابق پودینہ جراثیم کش، بدہضمی، اپارہ اور آنتوں کے ورم سے نجات دلاتا ہے۔ چھلکا اسواغول کا استعمال نظام انتظام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لیا کرو، کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا اور کھانا بھی جلدی ہضم ہو جائے گا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھی لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم از کم 40 دن تک پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد کھجور کھانے سے انسان کبھی قوت بقا کی کمی کا شکار نہیں ہوتا۔ موٹاپا آنے لگے اور پیٹ لٹک جائے تو کھیرے کا تیل ناف میں ڈال لیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی آپ کو عزت اور احترام دے تو بے شک وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جانا ایک عام سی بیماری ہے جسے معدے کی بیماریوں میں ایک بیماری تصور کیا جاتا ہے۔ بڑوں کی بنسبت اکثر بچوں کو یہ تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی آنت میں ہونے والا ایک ایسا انفیکشن ہوتا ہے جس سے کھانا صحیح طرح سے ہضم نہیں ہو پاتا، جس کے باعث پیٹ میں درد رہنے لگتا ہے۔ یہی درد رات کے وقت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جامن پیٹ کے کیڑے مارنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی جلدی کھائی، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔
مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ زعفران استعمال کرنے سے دل و دماغ کو قوت ملتی ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ نیم کے پتوں کو پاؤں پر مسل دینے سے شوگر جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھا لیں، بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ اچھی صحت کی علامت ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آ جائے گی۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ پانی کے ساتھ کھا لو، سر درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ جوانی واپس جاتے ہو تو ادرک کے ابلے ہوئے پانی کے چہرے پر بھاپ لو۔ شام کے وقت آئینہ مت دیکھو، آپ کی عمر کم ہونے لگتی ہے۔ جو زیادہ پیدل سفر کرتا ہے اور محنت والا کام کرتا ہے، ایسے انسان کے ہاتھ جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا چھوٹا سا منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، اس سے آپ کو 90 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔